کے زندگی بخش پاکلام میں سے دو حوالہ جات آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں۔ ایک پرانے عہد میں سے خروج کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی پہلی آیت سے 6 آیت تک، اور نئے عہد میں سے مقدس لوکا کی انجیل دوسرا باب اس کی 22ویں آیت سے 40ویں آیت تک۔ ان دونوں حوالہ جات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے پیلوٹوں کا مخصوص کیا جانا۔ اس بات کو اگر دیکھیں تو ساری دنیا کے اندر تقریباً 25 دسمبر سے لے کر 2 فروری تک یہ عید جو ہے وہ منائی جاتی ہے، یہ دن منایا جاتا ہے۔ یہودی لوگ شریعت کے مطابق اپنے پیلوٹوں کو ہیکل میں لاتے تھے اور خدا کے سامنے پیش کرتے تھے، اور خدا نے یہ کہا تھا کہ یہ پیلوٹے جو ہیں یہ سب میرے ہیں، چاہے انسان کے ہیں چاہے جانور کے ہیں۔ پہلا پھل خدا کے لیے ہے، اور لوگ اسی ایمان کے ساتھ شرعی طور پر جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے اور اس کے مطابق وہ ہیکل میں اپنے پیلوٹوں کو بچوں کو لے کر آتے۔ وہاں آج کے دن یعنی کہ جب خصوصیت ہوتی ہے یا جب لوگ اپنے پیلوٹوں کو پیش کرتے ہیں، ہیکل میں بہت گہما گامی ہوتی ہے، کیونکہ کسی ایک ہی جگہ سے نہیں بلکہ مختلف شہروں سے، گاؤں سے، دوسرے ممالک سے بھی وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیلوٹوں کو لے کر وہاں پر جائیں، اور یہ ان کے لیے خاص حکم تھا کہ وہ اپنے پیلوٹوں کو خدا کے سامنے پیش کریں، کیونکہ جو پہلا پھل ہے وہ خدا کا ہے، اس لیے آپ اس کو یہاں پر لائیں۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح کو بھی اسی شریعت کے مطابق، اسی دستور کے مطابق اس کے ماں باپ ہیکل میں لے کر جاتے ہیں، یعنی کہ 40ویں دن اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کسی کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 40 دن تک یعنی کہ 1.25 مہینے تک وہ ایسی حالت میں عورت ہوتی ہے، اور 40واں دن جو ہے اس کی پاکیزگی کا دن ہوتا ہے، طہارت کا دن ہوتا ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں نہا دھو کر بچے کو بھی ساتھ لے کر خدا کے گھر میں ہیکل میں جائیں اور خدا سے برکت لائیں، خدا کے سامنے پیش کریں، کیونکہ یہ خدا کی دین ہے، یہ خدا کی برکت ہے، اور یہ پہلا پھل خدا کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے ہم اس پھل کو خدا کے سامنے پیش کریں، خدا کے گھر میں اس کو لے کر جائیں۔ ہمارے ہاں تو یہ دستور لوگ بالکل ہی بھول چکے ہیں، گھروں سے باہر ہی نہیں نکلتے، اور نہ ہی خود تیار ہو کر خدا کے گھر میں جاتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں، نہ ان کے بزرگ ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے۔ ابھی تو نئی نئی ڈینامینیشن جو ہے وہ لوگوں کے ذہن کو پائزل کر رہی ہے کہ وہ گرجا گھروں میں جانا بھی چھوڑ رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو پیش کرنا بھی چھوڑ رہے ہیں، بچوں کو بپتسمہ دلانا بھی وہ اچھا نہیں سمجھتے۔ لیکن جو بائبل میں لکھا ہے اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم دوسری تنظیموں کی تعلیم پر عمل کریں، بلکہ بائبل کی تعلیم پر عمل کریں، جو بائبل میں کہتی ہے اس کے مطابق ہم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں، آنے والے جو بچے ہیں، وہ اس بات کو جاننے سمجھیں کہ جو کچھ ہمارے ماں باپ کر رہے ہیں وہ بالکل بائبل کے مطابق درست کر رہے ہیں، کہ ہمیں اپنے بچوں کو 40ویں دن
گھر میں خدا کے گھر میں لانا ضروری ہے اور خدا کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے اور خدا کا شکر کرنا اور پھر وہ ہدیہ جات گزارنا جو مقرر کیے جاتے ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں لکھا ہے کہ وہ لوگ یا تو کبوتر کے 2 بچے یا کمریوں کا جوڑا اپنے ساتھ نہیں کراتے اور وہاں پر قربان ہونے کے لیے پیش کر دیتے تھے۔ آج نہ تو نئے عہد نامہ میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم کمریوں کا جوڑا لائیں یا نہیں کہا گیا کہ ہم کبوتروں کے 2 بچے لائیں۔ پرانے عہد میں کا حوالہ اس کا اقتباس نئے عہد نامہ میں دیا گیا ہے، مقدس لوکا کا ذکر کرتا ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ہدیہ تو دے سکتے ہیں نا، شکرگزاری کا ہدیہ جو ہے وہ ہمیں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کسی بھی بات کی شکرگزاری کرنا جو ہے اس کا ہدیہ خدا کے گھر میں دینا ضرور ہے۔ اگر کوئی شفا پاتا ہے تو خدا یسوع مسیح نے ہی اپنے زبان مبارک یہ کہا کوڑیوں کو کہ جاؤ اپنے تائیں اپنی کہنوں کو دکھاؤ اور جو کچھ موسیٰ کی توریت میں لکھا ہے اپنے ہدیہ جات ہیکل میں گزارو۔ یعنی جب ہم کوئی برکت پاتے ہیں، شفا جیسی برکت، اولاد جیسی برکت، کاروبار جیسی برکت، تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کی شکرگزاری کا ہدیہ جو ہے وہ الگ رکھ دیں تاکہ ہم خدا کے گھر میں جس دن اتوار کا روز آئے ہم وہاں جا کر اس ہدیے کو ڈال دیں۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ایسا نہیں کرتے، جبکہ کرنا چاہیے، بائبل کی تعلیم ہے۔ اور جب وہاں پر خدا یسوع مسیح کو لایا گیا تو انہوں نے اس دستور کے مطابق ایسا کیا، اور جب خدا یسوع مسیح کو وہاں پر ہیکل میں لایا گیا تو 2 ایسی شخصیتیں جو انتہائی بزرگ، ایک شباب بزرگ جو راست باز تھا، روح القدس سے مامور تھا، اور ایک حنا نام کی خاتون فینول کی بیٹی جو تقریباً 60 سال سے ایک شوہر کے ساتھ رہ چکی تھی۔ اس کے بعد اس کا خاوند مر گیا اور وہ 84 سال سے خدا کی ہیکل میں، خدا کے گھر میں روزوں اور دعاؤں کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ جو روزوں اور دعا میں ہیکل میں خدا کے قدموں میں خدا کے گھر میں وقت گزارتے ہیں ان کے اندر خدا کا روح کام کرتا ہے۔ جس طرح شمعون بزرگ جو راست باز تھا، بزرگ تھا، اس میں بھی خدا کا روح کام کرتا تھا اور حنا میں بھی خدا کا روح کام کرتا تھا۔ اب یہ دونوں شخصیتیں یہاں پر کون سا کردار ادا کرتی ہیں؟ وہ خدا کی طرف سے نائب ہو کر زمین پر کے لوگوں کے ساتھ ایسی باتیں کرتی ہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے، جو خدا کے کلام کے مطابق ہے، جو کچھ خدا نے کلام مقدس میں فرمایا ہے وہی باتیں یہ دونوں بزرگ جو ہیں وہ وہاں کے ان لوگوں سے کر رہے ہیں جو یروشلم کی نجات اور تسلی کے منتظر تھے۔ تسلی کے منتظر یعنی کہ یروشلم ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر بہت ساری جنگ و جدل، بہت سارے ایسے کام ہو رہے تھے، یہاں تک کہ یروشلم کو برباد کر دیا گیا، ہیکل کو توڑ دیا گیا، باغات کو برباد کر دیا گیا، اور سب لوگ یہ دعائیں کرتے تھے کہ خدا کبھی یروشلم کے اندر امن چین قائم ہوگا، کبھی اس ملک شہر کو، اس سرزمین کو نجات ملے گی۔ تو خدا کے بندہ شمعون نے یہ باتیں کہیں جو ملاکی کی کتاب میں لکھی ہیں۔ ملاکی کی کتاب اس کے 30 باب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا اپنے رسول کو جو عہد کا رسول ہے اس دنیا میں بھیجے گا اور وہ ہیکل میں
اور وہ اپنی ساری زندگی بیابان میں گزارتا ہے، بیابان میں آنے والے لوگوں کو توبہ کے لیے تیار کرتا ہے، ان کے دلوں کو تیار کرتا ہے کہ ایک بادشاہی آنے والی ہے، ایک بادشاہ آنے والا ہے، اپنے آپ کو تیار کر لو۔ جس کے دل میں کوئی ایسا گناہ ہے وہ اس کا اقرار کر کے اس سے معافی مانگ لے، جو جس بھی گناہ میں مبتلا ہے وہ تمام تر باتوں کو ختم کر دے اور اپنے خدا کا ڈر و خوف رکھے۔ اور وہ شہد کھاتا تھا، سبزہ کھاتا تھا۔ عزیزو، اسی جگہ پر جب خدا کا بندہ شمعون بزرگ ان کو روح القدس کی رہنمائی میں یہ باتیں بتاتا ہے تو وہ بچہ گود میں اٹھا کر اس کو برکت دیتا، اور برکت دیتے وقت اس کی طرف جب دیکھتا ہے تو وہ اس بچے کی ماں کو مقدسہ مریم کی طرف دیکھ کر اس نے کہا یہ بچہ بہت سے لوگوں کے لیے نجات کا سبب بنے گا، یہ بچہ بہت سے گرے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرے گا، اور بہت سارے لوگ اس کی مخالفت بھی کریں گے، اس کے خلاف ہوں گے، اس کے خلاف منصوبے بنائیں گے، لیکن اس بزرگ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کی حالت دیکھ کر یا تیرے بچے کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس سے تیرا اپنا دل بھی چھن جائے گا، یعنی کہ اتنی تکلیف کا سما ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ مخصوصیت کے وقت، بلیسنگ کے وقت جب خدا کا بندہ بزرگ اس کو برکت دیتا ہے، اور برکت دیتے وقت وہ یہ کہتا ہے کہ تیری اپنی جان بھی اس سے چھن جائے گی تلوار سے، لیکن خدا اس میں ہے، خدا کا پاک اس میں ہے، خدا کا ہاتھ اس پر ہے۔ اسی لیے پیدا ہوتے وقت خدا کے فرشتے نے کہا کہ وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، یہ روح القدس کی قدرت سے ہوگا، اور وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ عزیزو، جب خدا یسوع مسیح کو اس بات کے لیے مخصوص کیا گیا، برکت دی گئی، تو اس کے ساتھ اور بہت سی باتیں اسی وقت میں ایک دوسری خاتون حنا نام فنویل کی بیٹی جو نبیہ تھی، وہ بزرگہ نبیہ تھی، خدا کی نبی تھی، اور وہ 84 برس سے ہیکل میں روزے رکھ رہی تھی، دعائیں کر رہی تھی، خدا کی بندگی کرنے میں مصروف، اسی جگہ پر وہ رہتی تھی خدا کے قدموں میں۔ اب خدا اس سے کلام کرتا ہے، بابو کے وسیلہ سے اس کو سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے وہ باتیں جو عام انسان سمجھ نہیں سکتا۔ یہ باتیں صرف وہ سمجھ سکتا ہے جس کے اندر خدا کا روح کام کرتا ہے، کیونکہ خدا کی باتیں خدا کا روح جانتا ہے، اور جب وہ جانتا ہے جس کے اندر خدا کا روح ہے، وہ جانتا ہے جس کے اندر خدا کا روح ہے۔ جس طرح شمعون بزرگ جس کو اسی کام کے لیے بھیجا گیا، اور اس نے برکت دے کر کہا اے خدا میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے جو نجات قوموں سے چھپا کر غیر قوموں کے سامنے اس کو اجاگر کیا، ان کو بتایا، اور یہ نجات نہ صرف کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک شخص کے لیے،
قبیلے کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ بیٹا بخشا گیا، دیا گیا. کیونکہ یوحنا اس کے بارے میں کہتا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے ہیکل میں ایک بچے کو برکت دیتے ہوئے اس پیشن گوئی کو دہرایا گیا کہ یہ نجات جو ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ نجات ساری دنیا کے لیے ہے. یہ نجات ساری دنیا کا ہے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس کی مخالفت بھی کریں گے، جو اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی کریں گے. لیکن بہت سارے لوگ اس کے وسیلے سے بچائے جائیں گے، نجات پائیں گے، ہلاکت سے نکال کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر دیے جائیں گے. یوحنا ایک جگہ یہ کہتا ہے جنہوں نے اسے قبول کیا ان سب کو اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق، یعنی کہ خدا کی یسوع مسیح جو خدا کا اکلوتا اور پہلوٹا بیٹا ہے، جو نجات دہندہ بن کے اس دنیا میں آیا ہے، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے. اور مقدس لوکا اعمال کی کتاب 4 باب میں ذکر کرتا ہے، اس نے کہا آسمان کے اوپر، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے کہیں کوئی ایسا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات مل سکتی ہے. صرف ایک یسوع نام ہے جس میں ہمیں نجات مل سکتی ہے، ہمیشہ کی زندگی مل سکتی ہے. اور اس مخصوصیت کے وقت بہت سارے بھید کھل گئے، بہت ساری چھپی باتیں کھل گئی، اور سب لوگ جتنے سن رہے تھے ان باتوں کو سن کر سوچ رہے تھے کہ یہ باتیں جو کی گئی ہیں یا جو ہم نے سنی ہے، یہاں تک کہ مریم اور یوسف بھی ان باتوں کو سن کر حیران ہو رہے تھے جو شمال بزرگ نے کہی اور جو بزرگ حنا نے باتیں کہی. دونوں روح القدس سے معمول شخصیتیں خدا کی بات پہنچا رہی ہیں دنیا کے لوگوں کے سامنے، اور جن کے ہاں نجات دہندہ پیدا ہوا ہے وہ ان باتوں کو سن کر حیران ہے کہ یہ باتیں جو ہم نے سنی ہیں، یہ باتیں ہمارے لیے حیران کن ہیں کہ خدا کتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے. کیونکہ اس نجات دہندہ کے جیسے جیسے اس نے گوشت خون قد و قامت میں بڑھتا تھا، خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں بھی اس نے بڑھتا تھا، وہ روح میں بڑھتا چلا جاتا ہے. اور آنے والے وقت میں بڑے بڑے کام، جس میں ایک بڑا کام یہ ہے کہ خدا کی یسوع مسیح ساری دنیا کے لیے صلیب پر چڑھ گئے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے. اس کے بارے میں یسایہ نے، میکا نبی نے، ملاکی نے اور بہت سارے حوالہ جات ہیں جہاں پر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق ہم ان پر غور کر سکتے ہیں. خدا کے کلام پر بھی دھیان دے سکتے ہیں کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے قدموں کی چراغ اور آپ کی لیے روشنی ہے. ہمیں خدا کے کلام کے مطابق جو لوکا کی انجیل کے اندر لکھا ہے کہ کس طرح وہاں پر بلیس کیا گیا، برکت دی گئی، اور اس کے بارے میں بتایا گیا جو کچھ اس کی زندگی کے اندر ہونے والا تھا، جو کچھ وہ خدا عجیب کام کرنے والا تھا، وہ ساری باتیں روح القدس کی رہنمائی میں گہری باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی گئی. کبھی ہم نے اپنے بچوں کے بارے میں سوچا ہے کہ خدا نے جو ہمیں گفٹ دیا ہے، برکت دی ہے، نعمت دی ہے، ہم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ صرف ٹھیک ہے بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے کپڑے لانے ہیں، اس کے کھانے کا دودھ کا بندوبست کرنا ہے، کیا یہی بات ضرورتیں ہیں اس بچے کی؟ کیا اس کی زندگی کے اندر
ہم کوئی ایسی بات دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ کل کو جب بڑا ہوگا تو یہ ہمارے لیے برکت کا سبب بنے گا، خدا کے نام کو جلال دینے کا سبب بنے گا۔ اگر اس بچے کو ایسے چھوڑ دیں گے تو یہ بے روی کا شکار ہوگا، یہ غلط سوسائٹی کا حصہ بنے گا، اور پھر یہ ابلیس کے ہاتھوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا ہے پیدا ہوتے ہی ہم اس کے لیے دعا کریں، ہم اس کے زندگی کے بارے میں، جسمانی زندگی کے بارے میں اور روحانی زندگی کے بارے میں اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو خدا ہماری روح کی بھی فکر کرتا ہے، ہمارے بدنوں کی بھی فکر کرتا ہے، ہمیں خوراک بھی مہیا کرتا ہے اور ہمیں روحانی خوراک بھی دیتا ہے، جس کے ساتھ روح جو ہے وہ روحانی خوراک کے ساتھ پرورش پائے۔ جسم جو ہے جب وہ جسمانی خوراک کے ساتھ بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ اندر روح کا بھی اتنا ہی کام ہے جتنا بدن کا ہے، بلکہ خدا ہمیشہ ہماری روح کے ساتھ اپنی روح کو ٹچ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بدن کے اندر رہ کر یہ روح جو ہے وہ دبی دبی اور سہمی سہمی ہمیں نظر آتی، اس لیے کہ بدن جو ہے وہ ہر بری خواہش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ روح جو ہے میرا ساتھ دے۔ اب روح کہتی ہے کہ ایسے کام کرنے سے نہ تو ترقی ملتی ہے، نہ سرفرازی ملتی ہے، نہ ہم کامیاب ہوتے ہیں، نہ بلیس ہوتے ہیں۔ برکت اس بات میں ہے ہم خدا کی مرضی پر چلیں، ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں اور وہ کام کریں جس سے خدا کے نام کو جلال مل سکتا ہے، تاکہ روح اور بدن دونوں پرورش پائیں اور خدا کے نام کو جلال ملے۔ اس کی آخری آیت میں لکھا ہے کہ وہ لڑکا بڑھتا اور ترقی کرتا چلا، وہ لڑکا بڑھتا اور ترقی کرتا، اور اس کی ترقی کا، اس کے بڑھنے کا اس وقت احساس ہوا جب 12 سال کی عمر میں خدا یسوع مسیح پھر ایک بار ہیکل میں گئے اور وہاں پر بڑے بڑے عالموں کو سوال کر کے انہوں نے سوال کیے، اس نے سوال کیے، اور وہ اس کے سوالوں سے جوابوں سے ڈر تھے کہ ہم شریعت پر عمل کرنے والے یا ہم اس کے ماننے والے لوگ ہیں، لیکن اتنی باتیں تو ہمیں نہیں آتی جتنی یہ بچہ باتیں کرتا ہے۔ وہ جس طرح وہ گوشت اور خون میں قد و قامت میں بڑھتا گیا، اسی طرح انسان کی اور خدا کی مقبولیت میں ترقی کرتا چلا گیا۔ کیا ہم ایسا سوچتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں؟ کیا ہم اپنے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو اس طرح سے پرورش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بچے کل کو جب بڑے ہو جائیں تو یہ خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہم اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو زندہ اور پاک خدا ہے، ہم اسی یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں جس نے میرے اور ساری دنیا کے گناہ اپنے اوپر لے کر صلیب پر جان دے دی۔ اور جب ہم بچوں کو یہ باتیں سکھاتے ہیں، جب ہم بچوں کو یہ ایمان کی باتیں بتاتے ہیں تو بچوں کا ایمان بڑھتا ہے۔ یا کتنے ماں باپ ہیں جو ان کی روحانی تربیت کے لیے بچوں کو اپنے ساتھ چرچ میں لے کے آتے ہیں یا سنڈے اسکول کی کلاس میں بچوں کو بٹھاتے ہیں تاکہ یہ بچے جو ہیں یہ بھی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ روحانی تعلیم جو ہے اس کو بھی سیکھیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ قوموں کی ترقی کا راز جو ہے وہ اسی بات میں ہے کہ اولاد جو ہے وہ پڑھ لکھ جائے۔ جو بچے پڑھتے ہیں اس کے ساتھ اپنی دینی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ اچھے اور بہتر بن جاتے ہیں، ان کا مستقبل اچھا بن جاتا ہے، ماں باپ کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے، اور ہر دیکھنے والا سننے والا شخص یہ کہے گا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو اچھی تربیت کی ہے۔ اس لیے ایک تو بات ہم اپنے بچوں کو جب پیدا ہوتے ہیں 40ویں دن ہم خدا کے گھر میں لائیں، دعا کریں، خدا کے خادم سے کہیں کہ وہ دعا کریں، پھر خدا کے گھر میں ہدیہ ادا کریں شکر گزاری کا کہ خدا نے ہمیں یہ برکت دی ہے۔ اب اس 40ویں دن میں عہد کرنا ہوتا ہے کہ ہم جو خدا نے ہمیں دیا ہے اس کی پرواہ کریں گے، اس کی فکر کریں گے اور خدا کے ساتھ رابطہ رکھیں گے کہ اس کی پرورش کرنے کے لیے ہمارے لیے وسائل اور ذرائع پیدا کرتا ہے، اور اس کے ان وسائل اور ذرائع سے ہمارے
اور جس راہ پر آپ چلیں گے اسی راہ پر آپ کے بچے چلیں گے۔ اگر آپ راہ کوئی اور چل رہے ہیں، بچے راہ کوئی اور چل رہے ہیں، تو دونوں کے اندر اگر تضاد آ جاتا ہے تو پھر زندگی اچھی نہیں ہوتی، بابرکت زندگی نہیں ہوتی، مخصوص زندگی نہیں ہوتی۔ مخصوص کرنے سے مراد یہ ہے کسی کو بلیس کر کے دوسروں سے بالکل الگ کر دینا، دوسروں سے الگ کر دینا۔ کیوں؟ خدا کا بندہ مقدس پترس یہ کہتا ہے تم شاہی پیروں کا فرقہ اور مقدس قوم اور خدا کی برگزیدہ نسل اور خدا کی خاص امت۔ خاص امت کس کو کہا گیا؟ مسیح لوگوں کو۔ کیوں پترس نے یہ الفاظ کہے؟ شاہی پیروں کا فرقہ، خدا کے بادشاہوں کے خدمت گزار لوگ، وہ دنیا کے اندر دوسری قوموں کے سامنے شاہی پیروں کا فرقہ بن کر دکھائے۔ کیسے بنیں گے؟ شاہی پیروں کا فرقہ بننے کے لیے خدا کے قدموں میں جھکنا، بیٹھنا، دعا کرنا، عبادت کرنا، روزہ رکھنا، یہ باتیں ہماری زندگی کا حصہ بنے گی، اور پھر ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے گے۔ کیونکہ پترس یہ بھی کہتا ہے کہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے، ہم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں تاکہ ہمارے اس وجہ سے دوسرے لوگ بھی برکت پائیں، دوسرے لوگ بھی مبارک بنیں، دوسرے لوگ بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں، اور وہ شاہی کہنے کے فرقے کے اندر، خاندان کے اندر شامل ہو جائے۔ ایک تو شاہی کہنے کا فرقہ، ایک خدا کی خاص امت، برگزیدہ نسل، الگ کی ہوئی دنیا کی قوموں سے بالکل منفرد طور طریقہ رکھنے والی، زندگی گزارنے والی، خدا میں مضبوط زندگی بسر کرنے والی، یہ وہ قوم، یہ وہ خاندان، یہ وہ شخص ہے جو خدا کے نام اجلا دینے کا سبب بنتا ہے۔ عزیزو، جب وہاں پر ان باتوں کی نشاندہی کی گئی ہے تو ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات ہم اس بات کو دیکھیں کہ یہودی لوگ شریعت کے مطابق اور دستور کے مطابق اپنے پہلوٹوں کو خدا کے گھر میں 40ویں دن لا کر پڑھ کر دلاتے۔ کبھی ہمارے بزرگ بھی ایسا کرتے تھے، لیکن اب نئی ڈینامینیشن جو ہے وہ انہوں نے تعلیم کا رخ ہی بدل دیا۔ کوئی ضرورت نہیں چرچ میں جانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہدیہ دینے کی، کوئی ضرورت نہیں خدا کے گھر میں کو صاف ستھرا کرنے کی یا اس طرح کی باتیں کرنے کی۔ یہ باتیں مختلف ڈینامینیشن کے ذریعے سے لوگوں کے اندر آئے اور ان کے وسیلے سے وہ پاسبانوں سے بھی نفرت کرتے ہیں، خدا کے گھر سے آنے سے نفرت کرتے ہیں، ہدیہ دینے سے نفرت کرتے ہیں۔ کئی تو بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے تو اس گھر میں آج تک چرچ میں چندہ نہیں دیا، میں نے کتنے سالوں سے چرچ میں چندہ نہیں دیا، بہت فخر کر رہا ہے میں نے چندہ آج تک خدا کے گھر میں نہیں دیا۔ یہ خدا کا گھر کس لیے بنا تھا؟ یہ خدا کی ہیکل جہاں پر ہم سب مل کر خدا کو ملتے ہیں، اسی لیے بنا تھا نا کہ اس کو اور اچھے سے اچھا خوبصورت بنائیں تاکہ ہم ایک خوبصورت جگہ میں اپنے خدا کے ساتھ باتیں کریں، اپنے خدا کی رفاقت میں رہیں، اور جب لوگ باہر سے آئیں تو دیکھیں خدا کا گھر، یہاں لوگوں کی تعریف کریں، کہیں کہ یہ گھر جو ہے خدا کا خوبصورت بنا ہے، یہ یہاں کے لوگوں کی محنت اور ان کی محبت اور ان کی خدا کے ساتھ رفاقت کے وسیلے سے ہوا ہے۔ آپ کے ہدیہ جات سے اس گھر کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، اس گھر کی ہر ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے، ارد گرد دوسرے لوگوں میں، دوسرے چرچز میں وہ دیتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ بھی خدا کے گھر ہے، وہاں بھی دیں، ہم کسی کو منع نہیں کرتے،
जिस चर्च के आप मेंबर हैं, जिस चर्च के अंदर आप इबादत करते हैं, बाप दादा से करते आ रहे हैं, आज आप इससे बगावत क्यों करते हैं? और जब बगावत करेंगे तो खुदा अच्छा समझेगा? कभी नहीं। कभी खुदा आपकी सोच को अच्छा नहीं कहेगा। अच्छी सोच ये है अपने खुदा के खादिम के साथ राब्ता सुलह करना, खुदा के घर में आने का ऐद करना, खुदा के घर में सबके साथ मिलकर बाजमात इबादत करना, ये खुदा के सामने ऐद करने की जरूरत है। दूसरी बात जो एक तो शमा बुजुर्ग के हवाले से थी, जो रूह से मामूल था, और उसके साथ ही दूसरी बात कि हम खुदा के घर में अपने बच्चों को बरकत देने के लिए कहां तक लाते हैं। कभी हर महीने का पहला इतवार जो था वो बपतिस्मे का था, दूसरा इतवार जो था वो बच्चों के बपतिस्मों का इतवार। ये सब काम मुख्तलिफ डिनोमिनेशन ने मिलिया मेल कर दिया, लोगों का रुख बदल दिया, लोगों को खुदा के घर की गैरत ना आने देना, खुदा के खादिम की इज्जत ना करना, हदिया जान ना देना भी उनका किया बुरा है। लेकिन हमें सोचना है, समझना है। अगर एक बुजुर्गा अन्ना फेडरल की बेटी 84 साल से बेवा होने के बावजूद खुदा के घर में रोजे और दुआओं के साथ खुदा की बंदगी करती है, और खुदा का उस पर काम करता है, क्षमाओं के अंदर खुदा का काम करता है। और ये सारी बातें जो हमने आज सीखी हैं, काश कि हम इन बातों को फिर से अपने दिल में अहद करें कि हम बाकायदा खुदा के घर की का हियात करेंगे, उसके घर की हैकल की का काम करेंगे और अपने बच्चों को वक्त पर लेकर जाएंगे। कभी कभी एक दूसरे को कह के कोई बात नहीं, आज निकाल नहीं तो परसों नहीं तो 1 माह के बाद 2 माह के बाद ये वक्त गुजर जाता है। एक दूसरे की बातों पर अमल करके खुदा की जो कलाम के अंदर बात है उसको भुला देते हैं और लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जो हमें हमारे मकसद से हटाने की कोशिश करते हैं। हमारी मकसद जो है वो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जो काम करना है हमने उसी वक्त कर देना। कभी कभी हम कोई मदद मांगते हैं तो मदद मांगते मांगते हम फलां अपने करेंगे, फलां अपनी सारी जिंदगी गुजर जाती है, वो हमने मदद पूरी नहीं की। फिर आगे आने वाले वक्त में वो एक और ख्वाहिश करते हैं कि खुदा हमें ये दे, खुदा हमें वो दे, बड़ी बड़ी चीजें खुदा से मांगते हैं, लेकिन शुक्रगुजारी करना भूल जाते हैं। हमें इन बातों पर ध्यान रखना है। लोग यरूशलेम में हैकल में दूर दराज से लोग आते थे, रास्ते में जब थक जाते थे बैठ जाते थे और वही रो रो कर दुआएं करते थे, खुदा हम तेरे घर तक पहुंच जाए, तेरी हैकल तक पहुंच जाए। और फिर खुदा को जरूरत गले की देता और फिर वो हैकल में जाते और वहां खुदा का शुक्र अदा करते। हमें इन तमाम तर बातों को, कामों को जो हमारे बुजुर्ग भी करते रहे उनको भुलाना नहीं बल्कि याद रखना है, उन पर अमल करना है। आज की इस मखसूसियत के हवाले से, पैलोथों के पेश करने के हवाले से हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं जो हमारे लिए जरूरी है। इसलिए हम इन बातों पर ध्यान रखें। और खुदा के कलाम में लिखा है, तेरा कलाम हमारे कदमों की चिराग राख लिए। और दाऊद ने कहा, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि क्या ना करूं, गुनाह ना करूं, ताकि गुनाह ना करूं। ये कलाम हमारे दिल के अंदर तख्ती पे लिखा जाता है इसलिए कि हम अबलीस के हाथों में इस्तेमाल ना हो, बल्कि इस कलाम का इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी को अच्छा और बेहतर और बाबर बनाएं। खुदा अपने कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी